بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ اسلام لا چکی تھی کہ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کیجیے، اور ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، اس پر شہزادی نے کہا کہ تم نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہیں، تو پھر تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا لیا اور کہا کہ تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہو۔ اس نے کہا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرنا، وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈالنا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئیں۔ پھر سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی، وہ ماں کی چھاتی سے لگا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اسے صبر آ گیا، اس بچے کو بھی اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں ملا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ بیٹھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو وہ اپنا ہاتھ آستین سے باہر لایا اور کہنے لگا، یا محمد، بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح جواب دیا تو میں اپنے ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ میں ڈبیا ہے جو ٹاٹ لپیٹی ہوئی ہے، اس ڈبیا کے اندر 3 موتی ہیں، ان میں سے ایک سوراخ شدہ ہے، دوسرا آدھا سوراخ شدہ اور تیسرا بغیر سوراخ کے ہے۔ اس ڈبیا میں ایک لال بھی ہے جس میں ایک سرخ کیڑا ہے، کیڑے کے منہ میں سبز پتی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سرخ کیڑے اور سبز پتی کا کیسے علم ہوا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لال کو توڑ دو معلوم ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں؟ ایک صحابی کہنے لگے اپنے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو۔ اگر رسول خدا کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو قیمت میں ادا کروں گا۔ ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا۔ جب لال توڑا گیا تو سب نے دیکھا کہ اس میں چھوٹا سا کیڑا منہ میں سبز پتی لیے موجود تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے دریافت کیا کہ تم کب سے اس لال میں ہو؟ کیڑے نے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ 3 سبز پتیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے؟ کیڑا کہنے لگا خدا نے مجھے روزانہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، جس کی برکت سے مجھے روزی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح فرعون کی بیٹی باندی مشاطہ اپنے رب کو مانتی تھی اور اس کی خاطر اپنی اور بچوں کی جان قربان کر دی، اگر اسی جوش و جذبے کے تحت ہم اپنے رب کو مانیں اور پھر رب کی مانیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہماری زندگیاں ویسی ہی خوشبوؤں سے نہ بھر دیں گے؟ کیا ہمارے اس جذبہ ایمانی کو دیکھ کر کفر بھی اسلام کی طرف مائل ہونا نہ شروع ہو جائے گا؟ آئے روز یہ جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں، کیا اسی جذبہ ایمانی کے تحت ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ کیا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے کہ مارنے سے بچانے والا زیادہ بڑا اور مضبوط ہوتا ہے؟ ہمارے دماغوں میں یہ کیوں بیٹھا ہے کہ یہودی بہت ہی طاقتور، پیسے والے اور مضبوط ہیں؟ کیا انہوں نے اسی قرآن مجید سے تحقیق نہیں کی؟ اور کیا ان کی ترقی کا راز ہماری یہی مقدس کتاب نہیں ہے؟ تو ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں؟ ہمارے اندر کا مسلمان اور اسلام کیوں ختم ہو چکا ہے؟ ابو جہل کے ہاتھ میں پکڑی ڈبیا میں موجود لال کے اندر کیڑے کو روز 3 دفعہ اگر ہمارا رب رزق پہنچا سکتا ہے تو ہم کیسے بھوکے رہ سکتے ہیں؟ ہاں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا رب تعالیٰ پر ایمان مشاطہ کی طرح اور عبادت اور تسبیح اس کیڑے کی طرح ہونی چاہیے۔ تو آئیں مل کر فیصلہ کریں کہ ہم نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنی دانستہ یا نادانستہ غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر رب کریم کے حضور پیش کرنا ہے، سر بسجود ہو کر زار و قطار رو رو کر گریہ زاری کرنا ہے کہ رب تعالیٰ آپ کا یہ وعدہ ہے کہ بنی نوح انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ کرنا اس کی خصلت میں ہے، مگر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آئیں اس عہد کو سامنے رکھتے ہوئے نہایت شرمندگی سے، دل کی گہرائیوں سے، نہایت اخلاص سے رب تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں، غلطیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر ایک نئی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ وہ یقیناً ہماری دعائیں اور التجائیں سنے گا اور پھر دیکھیے گا کہ ہم کس قدر سر تان کر اور چھاتی بلند کر کے جئیں گے، اور انشاءاللہ ضرور جئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔